السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ادارہ تسلیمیات میں۔ تسلیمیات کے بانی تسلیم رضا صاحب سے گفتگو کریں گے سکون کے اوپر، کیونکہ آج کے اس معاشرے میں ہر چیز حاصل کرنے کے بعد بھی جو ایک سکون کا خلا رہ جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سے گفتگو کریں گے۔ تسلیم بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے گفتگو کے لیے وہ ہے سکون۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے، اپنے گول سیٹ کرتا ہے، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں اچیو بھی کرتا ہے، مگر ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اس پوری اچیومنٹ پر جو ہے نا وہ ایک سکون کا بڑا اسپیس رہ گیا ہے، ایک خلا رہ گیا ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں کہ آج کا نوجوان کہاں سے اسٹارٹ لے کہ اسے یہ یقین ہو کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر وہ سکون بھی حاصل کرے گا؟ بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے، اور دنیا جتنی بھی ترقی کرتی جائے گی، آئی ٹی کے اس دور میں جی رہے ہیں، اور آگے جو میٹاورس ہے، جو 5G ہے، جو ویب 3 ہے، جو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انسان ان تمام چیزوں کو تو حاصل کر لے گا، لیکن سکون جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو باہر نہیں رکھا ہوا، وہ اندر رکھا ہوا ہے اس نے۔ انسان کے اندر سکون ہے، وہ اسے باہر جب بھی ڈھونڈے گا باہر نہیں ملے گا۔ جب بھی ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو تمام گولز ہمارے دنیاوی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اور ایک ٹائم آتا ہے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن چونکہ الٹیمیٹ کوئی گول نہیں ہوتا، زندگی کا جو مقصد اللہ نے بتایا وہ مقصد ہم بھول چکے ہوتے ہیں، یعنی ہم ان ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ اچھا، الٹیمیٹ گول سے مراد آپ کا یہاں مقصد حیات کو لے کر ہے؟ بالکل ایسا ہی، کیونکہ الٹیمیٹ گول اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ جتنے گولز ہیں، گھر ہونا، گاڑی ہونا، بزنس ہونا، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا مقصد نہیں ہے۔ بالکل ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد حیات بتایا وہ تو بالکل الگ چیز ہے۔ میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت اور بندگی ہی الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم گول سیٹ کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہم مس کر دیتے ہیں، واہ واہ، اس بالکل کے ایسا۔ بغیر تو سکون نہیں مل سکتا۔ تسلیم بھائی، کہیں پڑھا تھا کہ انسان جو ہے آج کا انسان جو ہے وہ سکون کی تلاش میں بے سکون ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ بات قبلہ واصف علیہ رحمت نے بھی کہی کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آ جائے گی تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور بڑی تگ و دو کے بعد جب وہ چیز لے کر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہی چیز ہمیں بے آرام کر رہی ہے۔ مرسیڈیز کی خواہش تھی اور بڑا کوشش کی اور وہ لے آئے، اب فکر یہ ہے کہ باہر سے کوئی شیشہ ہی نہ لے جائے، اس کا کوئی لوگو ہی نہ نکال لے۔ صحیح۔ باہر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے ہم اندر بے آرام ہو رہے ہیں۔ چیزیں جو ہے نا کبھی بھی ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ تھوڑا بہت ہمیں وقتی طور پہ آرام مل جاتا ہے ان سے، دوائی آپ نے کھائی، آپ کو آرام مل گیا، کوئی ایزی چیئر لے کر آ گئے، آپ میڈیکیٹڈ بیڈ آپ لے آئے۔ تو کیا انسان وقتی پلیجر کو جو ہے وہ سکون سمجھ کر اپنے قدم بڑھاتا ہے؟ دیکھیں، وقتی جو آپ کی ضروریات ہیں، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اپنی ضروریات کا خیال رکھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر جو سکون ہے نا جہاں پر، وہ راز بھی سمجھے کہ سکون کہاں ہے۔ میں نے عرض کی کہ سکون باہر نہیں ہے، سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون آپ کے اندر ہے، آپ کے من میں سکون اندر کی دنیا کا نام ہے۔ آپ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں بیٹھے میں، اور بہترین کیبن ملا ہوا ہے آپ کو، اور آپ کے پاس ساری آسائشیں ہیں، لیکن آپ بے چین ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ چیزیں تو ساری موجود تھیں۔ صاحب کا جو بیڈ ہے وہ بھی میڈیکیٹڈ ہے، لائٹ بھی بڑی رومانٹک ہے، روم ٹمپریچر بھی جو ہے وہ 20 ڈگری پہ ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن صاحب کو نیند نہیں آ رہی۔
تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہمیں آرام دے سکتی ہیں، سکون نہیں دے سکتی۔ اچھا، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ سکون جو ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، انٹرنل ہے، تو انسان اپنے انٹرنل سکون کو کیسے پہچانے؟ یہ سوال آیا نا، من کی دنیا جو ہے وہ اس کو پہچاننا ہی اصل کامیابی ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بے شک، بالکل ایسا ہی۔ اقبال نے بھی فرمایا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، بے شک، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ واہ واہ واہ، تو من کی دنیا جو ہے اس میں ڈوبنا، اندر غوطہ لگانا، اپنے آپ کو تلاش کرنا اور سکون دریافت کرنا۔ مگر من کی دنیا میں جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اندر تو ہم نے من کی دنیا کے اندر ہی غلاظت بھری ہوئی بے ہے، شک، گندگی ہے، تعفن ہے، اندر جو ہے وہ ہمارے اناد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لڑائیاں ہیں، لوگوں سے قطع تعلقی کی بھی ہم نے بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، وہاں آپ پرفیوم بھی چھڑک دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل ایسے ہی۔ کنویں کو آپ اوپر سے کتنا ہی صاف کریں، جب تک اندر سے صفائی نہیں ہوگی تو پانی صاف تو نہیں آئے گا۔ تو اندر سے صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، جہاں بات سکون کی ہو رہی ہے وہاں یقیناً بات بے سکونی کی بھی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک شخص کے پاس جو ہے وہ لگژریز بھی ہیں، آسائش زندگی بھی ہیں، ہر چیز ہے، فائنینشیل گروتھ بھی ہے، مینٹل گروتھ بھی ہے، فزیکل گروتھ بھی ہے، تو اس کے بعد بھی ایک سکون کا جو خلا ہے، تو یہ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حرص، لالچ، اپنے قد سے اور اپنی حد سے بڑھ کر جو ہے نا وہ خواہشات رکھنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، واہ، یعنی جو ہے اس کو انجوائے نہیں کر رہا وہ شخص۔ اگر 80% اس کے پاس ہے اور 20% مسنگ ہے تو وہ 20% کے لیے 80% کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا۔ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ حل من مزید کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور جو حدیث ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ وہ حرص اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی، چھوٹی 1000 سی سی گاڑی تھی تو 1300 سی سی گاڑی چاہیے، وہ آ گئی تو بھائی کوئی 1800 سی سی مل جائے، کوئی 2000 مل جائے، کوئی 3500، کوئی 570 مل جائے، کوئی لینڈ کروزر مل جائے، کوئی رینج روور مل جائے، پھر بعد میں دل چاہتا ہے اپنا ہی کوئی جیٹ ہو، واہ، اپنا ہیلی کاپٹر ہو، پھر اپنا آئی لینڈ ہو، تو وہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی۔ اچھا تسلیم بھائی، آپ لالچ کی جہاں بات کر رہے ہیں وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لالچ، حسد، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر قدرت نے تو ڈالی ہیں، تو اس لالچ کو انسان مینٹین کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کے آپ کو سوچنا ہوگا نا، کہ یہ سمجھنا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور قدرت آپ کو بارہا یہ سبق سکھا رہی ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایسے واقعات اکثر ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اسپیڈ بریکر آ گیا، حالات ایسے ہو گئے، معاشی حالات ایسے ہو گئے، کوئی ایسا پینڈامک آ گیا کہ آپ کو قدرت روک کے ایک سبق سکھانا چاہتی ہے کہ بھئی ہمارا یہ میسج سمجھو کہ دنیا میں ہم تمہیں ان چیزوں کے لیے ہم نے نہیں بھیجا تھا جس میں تم نے اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے۔ مقصد حیات سے دور ہو، آنے کا مقصد بھول بیٹھے ہو، جب تک ہم اس مقصد کی طرف واپس نہیں آئیں گے، یعنی ضرورت کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے اور مقصد کو ہم بھولے ہوئے۔ یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں، یہ کاروبار، یہ ہماری ضرورت تھی، مقصد تو نہیں تھا ہمارا۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اس پہ راضی ہونا ہے۔ جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب تک بندہ بھاگتا رہتا ہے کہ میں خواہشات کے سمندر میں، اور وہ ایک دن آتا ہے کہ وہ اسی لالچ میں اور اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سکون بانٹے تو اپنا سکون پا لے گا۔ تو اس بات میں آج کی اس ہارڈ اینڈ فاسٹ دور میں آپ اس بات کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان سا مرحلہ ہے
مگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں فائنینشیل میں فریڈم میں بھی نہیں ہوں، میرا کاروباری معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میرے گھر کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں. جو بندہ خود اتنی مشکلات میں ہے یا بے سکونی میں ہے، وہ تو کسی کو سکون دینے کا میرے حساب سے سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سینیریو میں آپ اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سکون صرف پیسوں سے تو نہیں دیا جا سکتا. صحیح. ہم سمجھتے ہیں سکون کسی کو آپ لگژری کوئی چیز دیں تو سکون ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دوسروں کو معاف کر دیں، یہ بھی سکون کا باعث ہے. واہ. آپ کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے 4 میٹھے بول دیتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے سکون کا باعث ہے. جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد تمہاری سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، جو سب سے زیادہ آنسو بہائیں گے، انہیں دنیا میں کوئی نہ کوئی خوشی دے جاؤ. صحیح. یتیموں کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بھی کھول دے تو اس کو سکون نہیں ملے گا. واہ. بالکل. کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، ایسی فائلوں پہ سائن کر کے کہ جس سے بچوں کا، قوم کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ملتا. تو سکون کیسے ملے گا؟ آپ نے کئی گھروں کا سکون اجاڑ دیا. صحیح. سکون ہمیشہ بانٹنے سے ملتا ہے. یہ نظام ہے، دنیاوی نظام یہ کہتا ہے کہ تم بانٹو گے تو کم ہو جائے گا. بے شک ہے. صحیح. ہمارا روحانی نظام یہ کہتا ہے کہ تم بانٹو گے تو بڑھے گا. تم جو دو گے وہ ملٹیپل واپس آئے گا. بالکل ہے. صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، آپ لوگوں سے مسکرا کے ملیں، ان کو عزت دیں، ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا. اچھا، کیا ہم اس بات کو یہاں اس بات کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے جو دنیا میں جو ٹاپ لسٹڈ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ چیریٹی کی طرف آ رہے ہیں، یا وہ جو ہے وہ بانٹنے کی طرف آ رہے ہیں، یا انہوں نے اس ایج پہ آ کے یا اس مقام پہ آ کے اس راز کو پایا ہے؟ لیکن مطلب اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تخصیص نہیں ہے. جو بھی اب مطلب آپ دیکھیں گے کہ بڑے اداروں کے سربراہ ہیں، جس نے بھی یہ راز سمجھ لیا کہ بانٹنے سے سکون ملتا ہے، وہ اپنی ساری ایکٹیویٹی چھوڑ کے وہ بانٹنے میں لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اس نے کہا میرے پاس بہت ہے بھائی، میں دنیا میں بانٹ کے جاؤں تاکہ خلق کی خدمت ہو اور مجھے کئی دعائیں ملیں اور مجھے سکون ملے. تو بانٹنے سے ہمیشہ سکون ملتا ہے، اور جو اس راز کو پا جاتا ہے وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آخری دم تک اس راز کو نہیں سمجھ پاتے. بالکل ہے. صحیح. وہ صرف جمع کرتے رہتے ہیں کہ خرچ کریں گے، انجوائے کریں گے. جب چک مارنے کا ٹائم آتا ہے تو دانت ہی نہیں ہوتے. واہ. بالکل. اور کفن میں تو جیب نہیں ہے. مرنے والا واحد شخص ہوتا ہے کہ جس کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. واصف صاحب نے فرمایا کہ بے وقوف کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کے قریب ہوتی. یہ تو ہم نے دنیاوی جو بھی سکون ہے، جو مینٹل سکون ہے، جو فزیکل سکون ہے، اس کی تو ہم نے بات کر لی. ان کو اب اگر ایک طرف رکھیں تو ایک سکون کی قسم کا نام ہے سکون قلب. اس کو آپ جو ہے نا وہ اپنے منفرد انداز میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ قلبی سکون جو ہے، قلب مطمئنہ، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جسے قلب سلیم بھی کہا جاتا ہے، اطمینان والا قلب. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی شخص کو قلب مطمئنہ مل جائے. قلب کی اصل میں بہت ساری اقسام ہیں. قلب میت ہے، قلب مریض ہے، قلب سلیم ہے، قلب مطمئنہ ہے. اطمینان والا قلب جو ہوتا ہے پھر اس کو وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. جو ہے جتنا ہے اس پہ وہ راضی ہوتا ہے. تھوڑا ہوتا ہے پھر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، زیادہ آ جائے تو بھی اس پہ شکر کرتا ہے. وہ ہر حال میں شاکر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں صابر ہوتا ہے. اور ایک اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ قلب شہید جسے کہا جائے، یا حضوری والا قلب کہا جائے، مشاہدے والا قلب ہوتا ہے. جو بندہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے اور ہوتا کہیں اور ہے. ہتھ کار ول تے دل یار ول. وہ دل تو پھر محو پرواز ہی ہوتا ہے. مولانا حسن صاحب نے بڑی خوبصورت شعر کہا کہ دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے. دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے، سمجھا بجھا کر دل ہمیں سوئے جانا لے چلا. واہ واہ واہ. بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، امام اہل سنت نے اسے لکھا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی بات کہہ سکتے ہیں جو مشاہدے والے لوگ ہیں، مشاہدہ کیا ہو، جنہوں نے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ
ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں. لکھنے والا بھی تو کوئی عام شخص نہیں ہے واہ نا، واہ، بے شک. اپنے وقت کا امام ہے کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. یہاں کوئی آیا بھی نہیں اور یہ دل میرا غائب ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، مطلب یہ اچانک دل کہاں چلا گیا. اور خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے بندوں سے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو رجال الغیب ہیں، واہ جو واہ. پھیلے ہوئے اس کائنات میں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر وہ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، سرچ کیا، شرق میں دیکھا، غرب میں دیکھا، تحت الثری، عرش اولا، ساری طرف نظر چل رہی ہے کہ کہاں گیا دل. پھر وہ آپس میں جب مشورہ ہوا کہ بندہ نمازی ہو، گھر پہ نہ ملے تو مسجد میں ملے گا، بے شک. اگر کسی اور فعل کا عادی ہو تو وہاں وہیں ملے گا. بے شک. تو پتہ چلا بندہ تو عشق والا ہے، واہ واہ. محبت والا ہے. تو کہا بھئی وہاں ڈھونڈتے ہیں. تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ موجود ہے دل. واپس آئے، آگے بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، واہ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. واہ واہ واہ. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کیفیت کیا تھی، وہ حضوری کے لمحات کیا تھے، وہ نہیں بتائے جا سکتے. تو یہ قلب جو شہید ہے، مشاہدے والا قلب ہے، یہ ایک الگ نعمت ہے، حضوری والا قلب. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قلب حضوری اسے نصیب ہوتا ہے جو حضور والا ہو، واہ واہ واہ. جو محبت والا ہو اسے یہ نصیب. اچھا تسلیم بھائی، سوال جواب سے ہٹ کر اگر آپ کوئی آسان لفظوں میں ایسا کوئی نسخہ بتانا چاہیں جس کو دیکھنے والا اگر فرسٹ اٹیمپٹ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہے تو اس کی لائف میں کچھ اثرات اسٹارٹ ہو جائیں، آسان لفظوں میں آسان نصیحت. دیکھیں، سکون حاصل کرنے کے لیے دو کام بڑے ضروری ہیں. صحیح. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں، اپنا دل صاف کریں، اور لوگوں سے اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. جب تک آپ معافی تلافی نہیں کریں گے آپ کو اندر کا سکون نہیں ملے گا. اور یہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے من کو صاف کرنا. من میلا ہے، آپ لگے رہیں، آپ کو وہ حلاوت ہی محسوس نہیں ہوگی، اندر کا سکون ہی نہیں آئے گا. اور من صاف ہو گیا نا، آپ ایک تسبیح پڑھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، نماز کی کیفیت ہی الگ ہو جائے گی. واہ. خیر کا کام کوئی کریں گے وہ آپ کو بہت بوسٹ کرے گا، چارج کر دے گا. تو دل کو صاف کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے. بلکہ رات کو سوتے ہوئے روزانہ دعا کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، دل سے معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے. تو یہ دعا کرتے رہے، تکرار ہوتی رہے اور کوشش کرتا رہے تو دل صاف ہو جاتا ہے. صحیح. پھر آنسوؤں سے، قرآن کی تلاوت سے، موت کو یاد کرنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے. صالحین کی سنگت سے بھی دل صاف ہوتا ہے. کسی صاحب یقین، صاحب نظر کی نظر میں آنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے. اور دوسرا کام یہ کرے کہ روزانہ سارے معاملات سے فارغ ہو کے اگر 5 منٹ سے شروع کرے تو بہت بہتر. بالکل پرسکون ہو کے کسی جگہ پہ بیٹھیں، اپنی کمر کو سیدھا رکھیں اور گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کا تصور کر کے بس 5 منٹ بیٹھے رہیں. اور وہ تصور وہ ٹکٹکی باندھ کے جماتے رہیں. 5 سے 6 منٹ، 6 سے 7، 7 سے 8، اس کو 12 منٹ تک لے جائیں. جتنا جتنا اس میں آپ کو یکسوئی ملتی جائے گی اتنا اندر کی دنیا سے آپ کو آشنائی بھی ہوگی اور سکون ملنا بھی شروع ہو جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے جی کہ نیکسٹ مراقبے میں کیسے جایا جاتا ہے، بالکل. وہ انشاءاللہ اس پہ کوئی الگ سے ہم ایک گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ آپ سمپل ہے، سادہ ہے، آسان ہے، اس سے اسٹارٹ کریں. جو آج کا ہمارا تسلیم صاحب سے ٹاپک تھا وہ سکون قلب پر تھا. اگر آپ چاہتے ہیں اسی حوالے سے اسی طرح کوئی
دوسرا ٹاپک تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کمنٹس کو یا آپ کی خواہشات کو ضرور پورا کریں گے. جزاک اللہ.